بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب مہری سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی، پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی مستی میں مگن گنگناتی ہوئی نیچے ٹیبل تک آئی تو جہانگیر صاحب مسکرائے۔ کیا بات ہے، آج تو میری پرنسس بہت خوش لگ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے پوچھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوں بابا، لیکن آپ کو میری خوشی کی وجہ آج نہیں بلکہ کل پتہ چلے گی۔ اس نے انہیں بتاتے ہوئے اپنا کھانا شروع کیا۔ کیوں بیٹا جی، کل ایسا کیا ہے بھلا؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کچھ۔ مسز جہانگیر نے ان کی بات میں حصہ لیا۔ کل دامیر شاہ کی برتھ ڈے ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو جہانگیر صاحب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں بابا، آپ کھانا کھائیں نا۔ وہ ان کی بات ٹالتے ہوئے بولی۔ یقیناً وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اب اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم یہ والے کپڑے پہن کر جاؤ گی محفل میں؟ بابا نے اسے عید والے جوڑے میں دیکھ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی بابا، میرے پاس یہی ہیں فی الحال کے لیے، اور مجھے یہ بہت پسند بھی ہیں، اور اس کا دوپٹہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے۔ انہیں دوپٹہ دکھاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ یہ دوپٹہ کیسے بلا سکتے تھے؟ تو نے بہت پرانی چیزیں سنبھال کر رکھی ہیں اپنی ماں کی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ ہاں بس اب یہ یادیں ہی تو ہیں میرے پاس۔ وہ مسکرا کر ان کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے باہر آئی۔ اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ دامیش مصروفیات کی وجہ سے آج واپس نہیں آ سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گھبراہٹ میں نہ صرف کمی ہوئی تھی بلکہ ختم ہی ہو چکی تھی۔ وہ بالکل ریلیکس ہو کر بنگلے میں آئی تھی۔ وہ بنگلے کے اندر دادی کے پاس چلی آئی تھی کیونکہ باہر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آتے جا رہے تھے اور وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف دادی کی کیئر ٹیکر تھی، اس لیے مہمانوں کو کمپنی دینا بھی اس کا کام ہرگز نہیں تھا۔ دادی کو ان کی میڈیسن دے کر وہ خود بھی اب ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زیادہ مہمانوں کے بیچ دادی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ گھر کی ممبر ہونے کی وجہ سے یقیناً ان کا بھی محفل میں جانا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ دادی کا بہت سارا خیال رکھے۔ وہ دادی کو لے کر باہر آئی تو اسے سب سے جاننا پہچانا چہرہ داؤد کا ہی نظر آیا۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لیڈی اس محفل کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے محفل میں آ چکی ہیں۔ وہ دادی کے سامنے جھکتے ہوئے پیار لیتے شرارت سے بولا تو دادی خوش دلی سے مسکرا دی، جبکہ اس کے انداز نے پریا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ یہ ساری باتیں بعد میں ڈاکٹر، پہلے یہ بتاؤ میرا پوتا کہاں ہے اور کب تک آئے گا؟ دادی اسے گھورتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگی تو داؤد سوچنے لگا۔ آپ کے پوتے نے مجھے منع کر رکھا ہے، لیکن کیا ہے نا، آپ سے تو میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا لاڈلا پوتا اگلے 10 گھنٹے میں آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا لاڈلا پوتا اگلے 10 منٹ میں آپ کے سامنے ہوگا۔ وہ ان کے سامنے جھکا سرگوشی نما آواز میں بولا، لیکن اس کی آواز اتنی کم تو ہرگز نہ تھی کہ پریا سن نہ پاتی۔ وہ پریشانی سے دادی کو داؤد کے پاس چھوڑ کر وہیں سے اندر جانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جب اسے اچانک اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ کسی نے ایک جھٹکے میں اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ابھی تو میں آیا بھی نہیں اور تم مجھ سے چھپنے لگی ہو۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ تم سے بدلہ بھی لینا تھا، کتنی بار بلایا تمہیں چھت پر، تم نہیں آئی، کتنا تڑپایا تم نے مجھے۔ اس دن بہت غصہ آ رہا تھا مجھے اس دن پر تم پر، لیکن آج تمہارے حسین روپ نے مجھے قید کر لیا ہے۔ آج میں دیر نہیں کروں گا، تیار ہو جاؤ مسز دامیش شاہ کہلوانے کے لیے۔ آج میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی محبت قبول کروں گا۔ بہت ستایا ہے لوگوں نے مجھے رشتوں پر یقین نہیں تھا پری، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر انسان مطلبی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تم جیسے لوگ بھی ہیں جو رشتوں کے لیے جیتے ہیں۔ بہت بکھیرا ہے دنیا والوں نے تمہارے دامیشا کو، اب سمیٹ لو مجھے، میں تھک گیا ہوں۔
میں اب جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، مجھے جینا سکھاؤ، میری زندگی بن جاؤ، میری زندگی میں صرف تمہاری کمی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھے، جیسے آج اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے انداز پر نہ جانے کیوں پری کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا آنسو اس کے رخسار پر گرتا، دانش نے اپنی انگلیوں کی پوروں میں چن لیا۔ میری زندگی میں خوشیاں بکھیر کر تم رونے لگ گئی، اور تمہیں لگتا ہے میں رونے دوں گا تمہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تیار ہو جاؤ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا ہوا مسکرایا۔ میں دادی سے مل کے آتا ہوں، پھر ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا، اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس نے چاروں طرف مڑ کر دیکھا، ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے، لیکن وہ جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں اندھیرا تھا۔ لیکن کچھ فاصلے پر اس نے پیچھے کی جانب کھڑی مہریش کو دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مہریش کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ پہلے تو مہریش نے حیرانگی سے دیکھا، پھر تیزی سے اس کے ساتھ چلی آئی۔ مہریش، میں مزید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میں انہیں مزید دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پارٹی میں وہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کرنے والے ہیں۔ دیکھو مہریش، میں کسی کا دل اس حد تک نہیں دکھا سکتی۔ جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں محبت کا یہ ڈرامہ صرف چند پیسوں کے لیے کر رہی ہوں تو ان پر کیا گزرے گی؟ وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا شخص اور زیادہ ٹوٹ اور بکھر جائے گا۔ میں انہیں مزید دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایم سوری، میں مزید اس کھیل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، پریا ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی ہار نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو ٹوٹتے بکھرتے ہوئے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا غرور توڑنا چاہتی تھی۔ وہ غرور توڑنا چاہتی تھی جس میں وہ کہتا تھا کہ وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی کسی کے لیے عشق کی انتہا کو نہیں چھو سکتا۔ اور یہ سب کچھ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی جس سے اس کا بھائی انجانے میں محبت کر بیٹھا تھا۔ ہاں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو اپنے باپ کو کیسے بچاؤ گی؟ شاید تم بھول رہی ہو وہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں۔ تمہیں اپنے باپ کو بچانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، 70 لاکھ کی، وہ بھی صرف میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ اور میں تمہیں 70 لاکھ روپے کیوں دوں گی؟ اگر تم میرا کام کر دو گی تو ہی دوں گی نا، اگر تم میرا کام نہیں کرو گی تو میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ اپنے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے مغرور انداز میں بولی۔ دولت کا نشہ اس کے روم سے بول رہا تھا۔ پریا اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس کے باپ کی زندگی کی قیمت مانگ رہی تھی۔ وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا شخص ہے، اسے اور کتنا توڑو گی؟ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ جب تک اس میں دوبارہ جڑنے کی ہمت ختم نہیں ہو جاتی، اس کے انداز پر وہ بھی چلا کر بولی تھی۔ وہ تمہارا بھائی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس سے، بے انتہا نفرت ہے۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اور اگر تمہیں اپنے باپ کی زندگی پیاری ہے تو تمہیں اس کھیل میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں دانش کو ٹوٹتا بکھرتا تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے غرور کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہریش اس پر اپنا لفظ لفظ واضح کرتی وہاں سے جانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ دانش اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں ضرور آئے گا۔ جبکہ وہ وہیں کھڑی بے بسی سے کبھی اپنے باپ کی زندگی کے بارے میں سوچتی تو کبھی اس شخص کو دھوکہ دینے کے بارے میں جس نے کبھی زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی تھی، کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا تھا، اسے کبھی سچی محبت ملی ہی نہیں تھی۔ ماں باپ اسے پیدا کر کے الگ ہو گئے، دادی تو خود معذور تھی، نوکروں کے رحم و کرم پر پلا ہوا انسان محبت کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اور اب جب وہ محبت کے بارے میں جاننے لگا تھا، جب وہ لڑکی اس کا عشق بن چکی تھی، اس کے جنون کا حصہ بن چکی تھی، اس کے جینے کی وجہ بن چکی تھی، تب یہ سب دھوکہ تھا۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ تو اس کی بہن کے کھیل کا ایک حصہ ہے۔ اس کی بہن اسے سسک سسک کر مرتے دیکھنا چاہتی تھی، اس کا غرور چکنا چور کر دینا چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، حد درجہ مجبور۔ اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے وہ کسی اور کو موت کے منہ تک پہنچا رہی تھی۔ اسے یہ کرنا تھا، کسی بھی حال میں اپنے باپ کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے پیچھے مڑی تھی کہ اپنے سامنے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نا امیدی تھی،
ان کی آنکھوں میں نا امیدی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رکھتے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، لیکن لڑکھڑائے وہ جلدی سے انہیں سہارا دینے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے منہ پر زوردار تماچا لگا چکے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ میری بیٹی میرا غرور تھی، میری بیٹی میرا بیٹا تھی۔ یقین تھا مجھے کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی، لیکن آج تم نے میرا غرور توڑ دیا۔ تم نے میری مان کو بکھیر کر رکھ دیا، یہ صلہ دیا تم نے میری محبت کا، میرے اعتبار کا۔ تم کسی کے ساتھ مل کر کسی کے جذبات کا سودا کر رہی ہو۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ کبھی وہ کام مت کرنا جس کی اجازت تمہیں تمہارا ضمیر نہ دے۔ لیکن شاید تمہاری سوچ، تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں ایک بار احساس نہ ہوا کہ تم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہو، کسی کی محبتوں کا مذاق اڑا رہی ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب دو مجھے۔ کیوں گر گئی تم اتنا پریا؟ تو میں اور کیا کرتی بابا، میں مجبور تھی، میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کسی نوکری میں اتنے پیسے نہیں کما سکتی، اسی لیے میں نے مہریش کی آفر قبول کر لی۔ وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، اسے توڑنا چاہتی تھی، اسے کسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اسے محبت میں دھوکہ دے، اور میں آپ کے لیے وہ کرنے کو تیار ہو گئی جس کی اجازت مجھے میرا ضمیر نہیں دیتا۔ آپ کی زندگی کے لیے بابا یہ ضروری تھا، میری زندگی کے لیے۔ یہ سب کچھ تم میرے لیے کر رہی تھی۔ اگر تم یہ سب کچھ میرے لیے کر رہی تھی تو مت کرو، کیونکہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اگر مجھے زندگی ملے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آج ہی یہ سب کچھ ختم کرو، بلکہ جاؤ اور اپنا سامان لے کر آؤ۔ ہم ابھی اسی وقت پنڈی روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں کروانا اپنا علاج۔ اگر مولا نے میرے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تو مجھے مل جائے گی، لیکن اب تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا جن کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے اس نیک عورت سے نظریں ملا سکوں۔ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ہم دوبارہ یہاں واپس کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر تم نے میری بات کے خلاف جانے کی یا مجھ سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی، بابا نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے بابا کی باتیں سنتے آنسو بہا رہی تھی۔ بابا پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو شاید میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے تحاشا رو کر بولی۔ یہ اس کے پاس آخری راستہ تھا اپنے باپ کی زندگی بچانے کا۔ اگر اس کا باپ اس کے لیے تیار نہ ہوتا تو وہ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتی، اور یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ چپ ہو جاؤ پریا، میری بات کان کھول کر سنو۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور خبردار جو تم نے اب دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر بات کی۔ اگر کسی کو دھوکہ دے کر مجھے سانسیں ملتی ہیں تو مجھے وہ سانسیں نہیں چاہیے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، لیکن دھوکہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی تمہیں اس غلط راستے کا راہی بننے دوں گا۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تو وہ مجھے اس طرح بھی مل جائے گی۔ غلط راستے پر مت جاؤ پریا۔ ابھی جا کر اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی کے ابھی یہاں سے پنڈی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ وہ بے حد غصے سے بولے۔ لیکن آپ لوگ پنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ اچانک پیچھے مہریش کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈ چکی تھی، کیونکہ دامیش کب سے اس کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ خود واپس اس کے پاس آ گئی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دامیش آج اس سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے گا، جس کے جواب میں وہ انکار کر کے اس کے پرپوزل کو اس کے منہ پر مار کر اس کا غرور توڑے گی۔ لیکن اسے اس لڑکی پر بالکل یقین نہیں تھا، اسی لیے ایک بار پھر سے اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں تو اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ آئے میڈم، اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئی، آپ کو بتائے بغیر جاتے ہوئے ہمیں بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری بیٹی آپ کا کام نہیں کر سکتی، ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی آپ اپنے اور اپنے بھائی کی لڑائی میں میری بیٹی کو شامل نہ کریں، ہم آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ جبکہ ان کی بات پر اس نے پریا پر غصے سے نگاہ ڈالی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ نہیں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ سنا تم نے، تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ تم ابھی کے ابھی جاؤ گی، اور پارٹی میں دامیش تمہیں پرپوز کرے گا، اور تمہیں اس کا پرپوز اس کے منہ پر مارنا ہوگا۔
तुम इसे इसकी औकात बताओगी। आई तुम्हें मेरी बात की समझ? और अगर तुमने इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना। वो गुस्से से पागल होती इस पर चिल्ला उठी थी। मेरे बाबा जो कह रहे हैं मैं भी वही करूँगी। महरीश, आप अपने काम के लिए किसी और को हायर कर लें। आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं और बाबा आज ही पिंडी के लिए जाने वाले हैं, हमेशा के लिए। मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि आपका और मेरा सामना कभी ना हो। ये चाबी प्लीज़ आप दामिश को दे दीजिएगा। वो घर की चाबी टेबल पर रखते हुए अपना सामान उठाने लगी। इसे अफसोस था कि वो जाते हुए दादी से मिल नहीं पाई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती परिया, ये गलत है। तुम मुझे धोखा मत दो। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। अपने बाबा के इलाज के साथ साथ तुम अपनी ज़िंदगी भी खुशी से गुजार लेना। इसने इसे लालच देने की कोशिश की। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे मैडम, हमें माफ़ करें और अपना ये काम किसी और से करवाएं। चलो परिया, बाबा बेहद गुस्से से बोले। परिया ने आहिस्ता से इनकी व्हील चेयर को घसीटना शुरू कर दिया। ये वक्त इनके लिए मुश्किल था। वो नहीं जानती थी आगे इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे रही थी। इस चीज़ ने इसे मुतमईन कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।